کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر پیارے بچوں قرآن مجید کے اندر 3 طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے ولی اللہ، اور اس کی جمع کے طور پر جو استعمال ہوا وہ ہے اولیاء اللہ، جو ہمارے ہاں عرف میں بولتے بھی ہیں، جس طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے الا ان اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ کا لفظ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر استعمال ہوا۔ اولیاء کا لفظ یہ جمع ہے، اور اس کا جو سنگل یعنی مفرد آتا ہے وہ لفظ ولی آتا ہے۔ ولی یہ بھی قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کئی مرتبہ قرآن مجید کے اندر استعمال فرمایا۔ کہیں پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے ان کا جو صاحب ایمان ہے۔ کہیں پر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ تو لفظ ولی یہ بھی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا، اور اس کی جمع اولیاء آتی ہے، اور آیت مبارکہ جو آپ سنتے بھی ہیں الا ان اولیاء اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے عرف کے لحاظ سے، معاشرے کے اعتبار سے اولیاء اللہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے، جن کی لو، جن کا تعلق، جن کی وابستگی اللہ سے لگ جائے، اللہ سے جڑ جائے۔ یاد رکھیں گے ہر مومن، ہر کلمہ گو، ہر صاحب ایمان جو نفاق سے، منافقت سے، کذب سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے پاک ہے، وہی بندہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا جس کو بولتے ہیں من دون اللہ، یہ بھی قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ قرآن مجید کے اندر من دون اللہ کا لفظ بھی کئی مرتبہ آیا، اور وہاں جہاں من دون اللہ کا لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتا ہے ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، یہ جو من دون اللہ ہیں یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، یہ جو من دون اللہ ہیں یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ گویا کہ اب 2 لفظ ہم سمجھ لیے، ایک ولی اللہ اور دوسرا من دون اللہ۔ اسی طرح تیسرا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا، اس کو وہ جو قرآن مجید کی اصطلاح ہے وہاں ہوا غیر اللہ، یہ بھی قرآن مجید کے اندر استعمال کیا گیا۔ اغیر اللہ تدعون، اغیر اللہ، اس کو اپنے لفظوں میں ہم بولتے ہیں غیر اللہ۔ اب گویا کہ 3 لفظ ہو گئے، ایک ہوگا ولی اللہ، اور ایک ہو گیا من دون اللہ، اور تیسرا ہو گیا غیر اللہ۔ اپنے قریب دیکھیں، جو سو رہے ہیں نا ان کو تھوڑا جگا دیں، ٹھیک ہے؟ جاگ جائیں، ٹھیک ہے؟ کتنے لفظ استعمال ہوئے؟ 3۔ پہلا لفظ من ولی اللہ، ٹھیک ہے؟ اول سے لے کے آخر تک سارے بولیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ میں کچھ عقیدے کی باتیں آپ کے ذہن میں اور میں اپنے ذہن میں پختہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ولی اللہ کون ہے، من دون اللہ کون ہے، غیر اللہ کون ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اب اول سے لے کے آخر تک لفظ بولیں گے۔ کتنے لفظ ہیں؟ پہلا لفظ کون سا ہے؟ یہ جو ناراض بیٹھے ہیں کوئی بھائی، کیوں نہیں بول رہے آپ؟ جی بول لیں تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، نوجوان بھی بول لیں، اور پیچھے والے میں دیکھ رہا ہوں جو ہو سکتا ہے میری آواز کوئی نہیں آ رہی، کیا وہ آ رہی ہے بھائی؟ لیکن آپ بول نہیں رہے، ہنس رہے ہیں۔ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، ہمیشہ مسکراتے رہے۔ بولنا ہے پہلا لفظ ولی اللہ، ولی اللہ۔ نہیں آپ نے میں جی حضور، جی سبحان اللہ، یہ بھی میرے بیان کا حصہ ہے۔ تو کیا لفظ ہے؟ پہلا ولی اللہ۔ دوسرا لفظ کون سا ہے؟ من دون اللہ۔ یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں بھائی، اور یہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
ایک حرف پڑھنے سے، ایک حرف۔ تو ہم یہ لفظ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور مفت میں نیکیاں، کوئی اس میں پٹرول نہیں لگ رہا، پیسہ نہیں لگ رہا۔ ولی اللہ من دون اللہ غیر اللہ، سارے بول لیجیے، پہلا ولی اللہ، دوسرا من دون اللہ، تیسرا غیر اللہ۔ غیر اللہ سے ہمیں نفرت ہے، پکی نفرت ہے۔ وہ کون ہے؟ غیر اللہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی استعمال ہوا، اس سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی لوگ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، جیسے بت ہو گئے، مورتیاں ہو گئیں، سورج ہو گئے، جب ان کی پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، قرآن مجید میں ان کو بولا گیا غیر اللہ، اور ہمیں نفرت ہے۔ اول سے لے کے آخر تک آپ سب بتائیے، سچ سچ بتائیے، کیا ہم میں سے کوئی بندہ بھی بتوں کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ یہ ہے غیر اللہ جن کے لوگ سجدہ کر رہے ہیں، جیسے ہندو، بت مت، کرسچن وغیرہ جو اللہ کے علاوہ دیگر کی عبادتیں کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر انہیں غیر اللہ کہا گیا۔ اور من دون اللہ اس کی دو طرح سے ہیں۔ ایک من دون اللہ کے اندر وہ بھی استعمال ہوئے جو اللہ کے علاوہ مقرب ہیں، ان کے لیے بھی من دون اللہ کا استعمال، اور ان کے لیے بھی من دون اللہ کا استعمال ہوا ہے جو بت ہیں وغیرہ ہیں، انہیں بھی من دون اللہ کہتے ہیں۔ لیکن علماء کرام وہاں پر بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر من دون اللہ کے لفظ سے مراد بت ہے، یا من دون اللہ کے لفظ سے مراد کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ چونکہ وہاں علماء کرام کی تشریح ہمارے عقیدے کو درست کر دیتی ہے۔ اب من دون اللہ کا استعمال آپ پر بھی ہوتا ہے، من دون اللہ کا استعمال مجھ پر بھی ہوتا ہے، من دون اللہ کا استعمال فرشتوں پر بھی ہوتا ہے، من دون اللہ کا استعمال اللہ کی مقرب شخصیات پر بھی ہوتا ہے، اور من دون اللہ کا استعمال شجر و حجر پر بھی ہوتا ہے، درختوں پر بھی ہوتا ہے، پانی پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا لفظ استعمال ہوا ولی اللہ۔ ولی اللہ کا استعمال قرآن مجید کے اندر جب بھی ہوا گئے، اس سے مراد وہ بت نہیں ہوتے، اس سے مراد وہ مورتیاں نہیں ہوتی، اس سے مراد وہ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ مراد نہیں ہوتے، بلکہ قرآن مجید کے اندر جب بھی ولی اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ شخصیت ہوتی ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور وہ شخصیت بھی اللہ سے پیار کرتی ہے۔ اس سے مراد پھر ولی اللہ ہوتا ہے، اور ولی اللہ کون ہے؟ جس سے اللہ پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس سے مراد آدم علیہ السلام بھی ہیں کہ آدم وہ جس سے اللہ بھی محبت کرے، اور آدم وہ جو اللہ سے پیار کرے۔ اس سے مراد ابراہیم بھی ہیں کیونکہ ابراہیم وہ جس سے اللہ بھی پیار کرے، اور ابراہیم وہ جو اللہ سے پیار کرے۔ چلتے رہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ولی ہیں، غیر اللہ نہیں ہیں، ولی اللہ کی لسٹ میں ہیں۔ کیوں؟ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور ہمارے نبی وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی وہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ ابو بکر سے محبت رکھتا ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ عمر وہ کہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے اور عمر اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ عثمان وہ کہ اللہ اس سے پیار رکھتا ہے اور عثمان اللہ سے پیار رکھتے ہیں۔ چلتے جائیے، لڑی چلتی رہے گی اور وقت گزرتا رہے گا تو غوث العظم کی شخصیت پیدا ہو گئی۔ تو غوث العظم وہ جس سے اللہ محبت کرے، اور غوث العظم وہ جس سے اللہ بھی محبت کرے، اور غوث العظم خود بھی اللہ سے محبت کرے۔ آدم سے لے کے ہمارے نبی پاک تک، ابو بکر سے لے کے غوث العظم تک، غوث العظم سے لے کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت تک، امام اہل سنت سے لے کر امیر اہل سنت تک، امیر اہل سنت سے چلتے ہوئے غزالی زمان راضی دوران تک، غزالی زمان سے چلتے ہوئے خواجہ فرید تلک، خواجہ فرید سے چلتے ہوئے داتا علی حجویری
حجویری تلک، داتا علی حجویری سے چلتے ہوئے بہاؤالدین زکریا ملتانی تلک، یہ غیر اللہ نہیں، یہ من دون اللہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے برگزیدہ ہے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اور یہ اللہ سے پیار رکھتے ہیں۔ اور یہ محبت کتنی نعرہ بڑی، تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء زندہ باد۔ بعض لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، یہی قرآن اٹھائیں گے، یہی قرآن، وہ آیت جو غیر اللہ کے بارے میں ہوگی، دیکھو جی غیر اللہ کا معنی ہے نا، یہ غوث الاعظم ہے، استغفر اللہ۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اول سے لے کے آخر تک سب بتائیں کہ ہم غوث الاعظم کی عبادت کرتے ہیں؟ جو نہیں بول رہے تو میں کیا سمجھوں؟ نہیں کرتے، یقیناً نہیں کرتے، لیکن بولیں کیا ہم عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، آپ نہ بولیں کوئی بات۔ بہاؤالدین زکریا کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں۔ داتا علی حجویری کی عبادت کرتے ہیں؟ تو غیر اللہ کیسے ہو گئے؟ وہ تو ولی اللہ ہیں۔ وہ آیاتیں جو غیر اللہ کے بارے میں ولی اللہ پہ لگا دی، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آیات جو قرآن مجید کے اندر بتوں کے بارے میں ہیں، غیر اللہ کے بارے میں ہیں، کچھ لوگ آئیں گے وہ آیات اللہ کے ولیوں پہ لگائیں گے۔ وہ بھائی ولی اور ہوتا ہے، غیر اللہ اور ہوتا ہے۔ اب ولی کون ہے؟ یہ پارہ نمبر 3 نکالیے، سورہ مریم ہے۔ میں پہلے سورہ مریم کی آیت بتا دوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، یاد رکھیں گے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ تلک جو نبی آئے، رسول آئے، کوئی عورت بھی نہ رسول بنی نہ نبی بنی۔ جو رسول آئے، جو نبی آئے، وہ سب کے سب مرد ہی مرد ہیں۔ سب کے سب کیا ہیں؟ کسی عورت کو نبوت نہیں ملی، بالکل نہیں ملی۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، 16واں پارہ اور سورہ مریم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ، اور ذکر کرو، ہمیں حکم ہے۔ جب ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرْ، یاد کرو، ذکر کرو، کس کا؟ مریم کا۔ کہاں؟ فی الکتاب، قرآن کے ذریعے سے۔ کون سا ذکر کرے؟ کون سی بات جو اللہ ہم سے حضرت مریم کا ذکر کروانا چاہتا ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ کوئی بھی عورت نبیہ نہیں ہوئی، رسول نہیں بنی، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نبی نہیں۔ اللہ ان کا کہہ رہا ذکر کرو، یاد کرو، ان کا ذکر چھیڑو اور قرآن پاک کے ذریعے سے کرو۔ تو گویا کہ اس سے معلوم ہو گیا کہ حضرت مریم جب نبیہ نہیں، رسول نہیں، تو پھر اللہ کی ولیہ ہیں، اللہ کی محبوب بندی ہیں، اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں۔ اب اس کا ذکر رب تعالیٰ نے سورہ آل عمران 3 پارے کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا دوسرا ذکر 16ویں پارے کی سورہ مریم کے دوسرے رکوع کے اندر بھی فرمایا۔ اب دونوں واقعات کو میں ملا کر عرض کرتا ہوں، میری طرف توجہ کریں گے۔ مدینہ، ادھر واقعہ کیا ہے؟ حضرت مریم چھوٹی سی تھی، حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں ہیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اب ہوا یوں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر بیٹھ کر وہ عبادت کر رہی ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام چلے کھانا دینے کے لیے، جاؤں حضرت مریم کو کھانا دوں۔ جب وہاں پہنچے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہ موسم، جس پھل کا موسم ابھی چل ہی نہیں رہا تھا، جس پھل کا موسم ابھی تھا ہی نہیں، دیکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے سامنے وہ بے موسمی پھل کا ٹوکرا پڑا ہوا ہے۔ وہاں دیکھا کہ ابھی تو موسم بھی نہیں، ابھی تو اس چیز کا وہ درختوں پہ اس کا پھل بھی نہیں اگا، کیسے حضرت مریم کے سامنے آئے؟ حیران ہوئے۔ توجہ کریں گے جو عقیدے کی بات میں کر رہا ہوں،
جب وہاں داخل ہوئے تو وہاں جا کر کہا انا لاکی ہادا. کیا کہا بولیے؟ انا لاکی ہادا. بولیے کیا کہا؟ انا لاکی ہادا. آسان ترین ترجمہ کروں تو کہنے لگے زکریا علیہ السلام اے کتھوں آئے نے پھل، اے پھل کتھوں آئے نے؟ کنڈی میں کھولا، ناشتہ میں دے جاواں، صبح دوپہر کا کھانا میں دے جاؤں. اے دس لاکی ہادا، اے جڑے پھل نے تیرے واسطے کتھوں آئے نے؟ کتھوں آئے نے پھل؟ کیڑے پاسوں آ گئے نے؟ کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازہ بند ہے، تو اندر، اور او پھل جڑا موسم ہی نہیں، بہر کوئی کسی باغ کے اندر یہ پھل اب لگ ہی نہیں رہا، تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ لاکی ہادا، اے کتھوں لے آئی؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے وہاں پر جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، اے جڑے پھل آئے نے مینوں اللہ ہی کھلا رہا ہے. کون کھلا رہا ہے؟ وہ کون لایا؟ وہ کہیں پوچھا ہے؟ کہیں دیتے؟ اللہ دی بارگاہ چوا ہے. فرمایا انا لاکی ہاذا قالت ہوا من عند اللہ. آگے کہنے لگی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بغیر حساب کا معنی عشق کے انداز میں یوں کر رہا. وہ کہنے لگی اے زکریا اللہ جنوں میں عطا کردہ گن گن کے نہیں دیندہ، اور بغیر حساب دے عطا کردہ ہے، اور گن گن کے نہیں دیندہ. 2 ہو گئے، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، 8 ہو گئے، نہیں، اللہ بغیر حساب تو عطا فرما دے. اور زکریا علیہ السلام بڈھے ہو گئے سی، بزرگ. ایک تفسیر کے مطابق 80 سال عمر، ایک تفسیر کے مطابق 90 سال عمر. اولاد نہیں ہو رہی. کیا نہیں ہو رہی؟ بیوی بھی بانج ہو گئی، خود بھی بڈھے ہو گئے. جب دیکھا کہ میری مریم کمرے دے اندر او پھل کھا رہی ہے جڑی بے موسمی نے، رب ارشاد فرماتا ہنالک دعا، ہونا انہوں نے اپنے لفظ معنی کرا تھا اے ہے جتھے حضرت مریم دے پھل پیسی، جتھے حضرت مریم دے پھل رکھے سی، حضرت زکریا علیہ السلام نے اتھے قدم رکھا، اور قدم رکھ کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ مولا اتھے تو پھل پہنچا سکدیں، بے موسمی پھل تیرے اتھے آ سکدیں. دعا زکریا ربا، اتھے زکریا نے ہاتھ چکے کہ مولا جے تو پھل اتھے بے موسمی عطا کر سکدیں تو اتھے ہی میں دعا پیا منگنا کہ مولا مینوں اتھے ہی اولاد عطا فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت اولیاء. اچھا کیا فرما؟ ہنالک، اتھے ہی جتھے پھل پیسی، یا اللہ میں نے اتھے اولاد دے دے. دعا زکریا ربہ، بہت چکن دی دیر سی، اللہ نے فرمایا جا زکریا تینوں اولاد عطا فرما دی تھی. اچھا اولاد مل گئی. لیکن یہاں پر جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، گھر میں دعا مانگے کوئی منع نہیں، مانگے، دکان پہ بیٹھے ہیں مانگے، کوئی منع نہیں ہے. رب سے مانگ رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، دل میں خیال آیا اللہ سے مانگ لو، بریک لگا دعا مانگے، کوئی منع نہیں. جتھے ہی دعا مانگو قبول کون کرتا ہے؟ اللہ. لیکن اور اے تو دیکھ، ایک تیری دکان، ایک بازار، ایک تیرا میرا گھر، ایک تیری میری جگہ، اور ایک اللہ دا گھر، ایک اللہ دا گھر، اور ایک اللہ دا او گھر جتھے اللہ دا ولی عبادت کرے، جتھے اللہ دا ولی سجدہ کرے. وہ حضرت مریم اتھے عبادت کر دی سی، اللہ دی بارگاہ سر بار سجود ہوندی سی، اتھے محراب سجدہ گاہ تھا، وہ حضرت مریم عبادت کرتی تھی. جہاں مریم کے سر لگے، جہاں مریم کا سر لگے وہاں زکریا دعا مانگے اللہ عطا فرما دے. وہ مریم ولیہ سی اور نبی نہیں تھی. اور سوچو او مسجد نبوی، او مسجد نبوی، او مسجد نبوی دا او مصلا، او مسجد نبوی دی او تھار جتھے ولی نہیں نبیاں دا نبی سر رکھے، جتھے نبیاں دا نبی سر رکھے. یار ایک دعا میں اپنی دکان تے منگا، ایک دعا بازار وچ منگا،
اور ایک دعا میں وہاں کھڑے ہو کر مانگوں کہ جہاں میرے نبی نے سر رکھا اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہے، وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگوں، یہاں والی قبول ہونے میں دیر ہو سکتی ہے۔ وہاں زکریا نے دعا مانگی، اللہ نے فوراً قبول کی۔ 80 سال یا 90 سال مانگتے رہے مگر وہاں سے آواز نہ آئی۔ جہاں حضرت مریم کی سجدہ گاہ تھی، حضرت مریم کا سر لگتا تھا، جہاں حضرت مریم کے پھل پڑے تھے، وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی، فوراً اللہ کی بارگاہ سے ندا آ گئی، زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ زکریا تو دعا مانگ لئی، اسا تینوں پتر بھی عطا فرما دیتا اور ساتھ ساتھ تیرے پتر دا نام بھی رکھ دیتا، اور ایو جا نام رکھیا کہ لم نجعل لہ من قبل سمیا، اس تیرے پتر تو پہلے کسی اور دا نام نہ سی، جا پتر بھی دے دیتا، نام بھی دے دیتا، اور نام بھی ایجا کہ پہلے نام نہ سی۔ اتنے دعا منگی ہے گھر کے اندر، قبول ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن چلدے کربلا پہنچو، کربلا معلیٰ کی سرزمین پر، جہاں میرے حسین نے سجدہ کیا، جہاں میرے حسین نے سجدے میں رکھ کر کہا سبحان ربی الاعلیٰ، گردن تن سے جدا ہوئی ہوگی، وہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا تمہارا کام ہے، رب کائنات تمہیں سارا کچھ عطا فرما دے گا۔ یہاں حسین کی سجدہ گاہ ہو وہاں بھی مل سکتا ہے، اور جہاں جبین محمد جھکی ہو، جہاں پیشانی محمد لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی کھڑے ہو کر مانگو تو سارا کچھ مل سکتا ہے۔ ایسی قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، بولیے کیا نام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ۔ مصر تو حضرت مدین تو چلے، مصر تو نہیں۔ ایک منٹ بیٹے، پیارے بچوں ایک منٹ، مدین سے چلے مصر جا رہے تھے، اور مصر کے اندر بادشاہ بڑا ظالم تھا، اور وہ بھی فرعون، لیکن ظالم تھا، بہت بڑا ظالم تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون تھا۔ اس امت کے بھی بڑے بڑے فرعون ہیں، بڑے بڑے فرعون، اور اتنا فرعون ہے کہ چلتے ہوئے لوگوں کو گولی بھی مار دیتے ہیں۔ کیا قصور؟ کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، سڑک پہ کیوں آئے جی؟ کیا ہوا گیا جی؟ یہی کہ گولی مار دو۔ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا مل جائے ایک مسلمان کو قتل کرنے پر، اور پوری دنیا ایک مسلمان کو قتل کرنے پر راضی ہو گئی اور ایک مسلمان کو قتل کر دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب پوری کائنات کو جہنم میں دھکیل دے۔ ایک مسلمان کی جان اتنا عزیز ہے، ہم تو ایک پرس کی خاطر، موٹر سائیکل کی خاطر، چوری کی خاطر، ڈکیتی کی خاطر، پیسوں کی خاطر اور رشتہ داری کی خاطر، رشتے کے تنازع کی خاطر، منگیتر کی خاطر دوسرے کی جان اڑے پھر رہے ہیں۔ نہ بھائی نہ، مسلمان کا خون نہ بہاؤ۔ وہ فرعون بھی بڑا ظالم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے چل رہے تھے، مصر کی طرف آ رہے تھے، بیوی ساتھ ہے اور بیوی حمل سے ہے، امین سے ہے۔ ایک جگہ پر پہنچے، ٹھنڈا ماحول ہے، ٹھنڈا ماحول۔ بیوی نے کہا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دور سے جلتی ہوئی آگ نظر آئی۔ انی آنست نارا، کہنے لگے کہ مجھے لگ رہا ہے اتھے کوئی اگ ہے، تو اتھے رک، کسو تو رک جا، میں جاتا ہوں وہ آگ لے آتا ہوں۔ آگ، روشنی چمک رہی تھی، بیوی کو روکا، خود چل پڑے۔ جب وہاں جاتے ہیں دیکھا کہ درخت ہے، ٹہنیاں بھی سبز، اور سبز ٹہنیوں سے آگ نکل رہی ہے، اور حیران کہ درخت سے آگ اور ٹہنیاں بھی سبز، یہ کیا ہوا؟ جب قریب ہوتے ہیں کہ آگ لوں، وہ جو درخت کھڑا تھا وہ آگے بھاگتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا بھائی، درخت چلتا ہے، وہ چلنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر واپس بیوی کی طرف آئے، یہ خیال تھا کہ بیوی اکیلی ہے،
جب واپس آتے درخت پھر پیچھے، کئی مرتبہ ایسا، وہ ادھر درخت آگے، وہ ادھر درخت، بڑا ماحول بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا جی؟ پریشان جب ہوئے، دل میں تھوڑا خوف آیا، درخت سے آواز آئی، درخت سے آواز آئی، انی انا ربک، انی انا ربک، 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ۔ موسیٰ گھبرا نہیں، میں تیرا رب ہاں۔ کیا فرمایا؟ میں تیرا۔ اللہ نے اپنی تجلی، اپنی انوار دی تجلی ان درخت دے اوتے ڈال دیتی۔ پھر موسیٰ گھبرا نہیں، میں تیرا رب ہاں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جوتا پہنا ہوا تھا، اللہ نے فرمایا فاخلع نعلیک، فاخلع نعلیک، اے موسیٰ جوتا اتار دے، جتی اتار دے۔ کیوں جی؟ آپ کے ذہن میں سوال، میرے ذہن کوئی مسجد تھی؟ نہیں مسجد تھی، پہاڑ تھے، اور مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، سارے پہاڑی پہاڑ، آج بھی دیکھ لے پہاڑی پہاڑ ہے، لیکن درخت سے آواز آئی، جوتا اتار، جوتا اتار دیا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے انک بالوادی المقدس، انک بالوادی المقدس۔ موسیٰ عام جگہ تے نہیں آیا، اس وادی آیا کھلوتے ہیں، اس جگہ پہ آ گیا ہے جس جگہ کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقامی مقام ہے۔ وادی مقدس کے اندر آیا ہوا ہے، ایسی جگہ پہ آیا ہوا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقدس ہے۔ یارو، جس درخت پہ اللہ اپنی انوار اتارے، اللہ اپنی تجلی اتارے، وہ درخت بھی مقدس، وہ جگہ بھی مقدس، وہ جگہ بھی عظیم رتبے والی۔ وہاں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا جائے اور جوتے اتار دے، عام جگہ پہ نہیں، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو وادی طویٰ کے اندر آیا ہوا ہے، اپنے جوتے اتار دے۔ یہاں سے رک کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ ملا کو پیڑ ہوتی ہے، گڑ میں پیڑ، کیا او جی تسی دربار تے جاندے ہو، جوتے کیوں اتار دیندے ہو؟ جتی پاؤ، وہ تھوڑی مسجد تھوڑی ہے، وہ مسجد تا نہیں، تسی جوتے اتار دیندے ہو۔ ایسے بے ادب اور کمینے انسان کہ گنبد خضراء کے سائے میں بھی یہ منحوس جوتے پہنتے ہیں، لیکن ہم نہیں، ہم ادب والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس وادی ہے، وادی کا مطلب پہاڑی پہاڑ ہے، گھاٹی ہے، وہاں تھوڑا سا سبزہ ہے، درخت اللہ نے اگایا، وہاں پہ انوار ہے، فرمایا جوتے اتار۔ کیا کر؟ بولیں، جوتے اتار دیے۔ کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ۔ علماء کرام فرماتے ہیں وہ مقدس کیوں بنی؟ اس لیے بنی کہ اللہ نے اپنی انوار کو اتارا، اپنی تجلیات کو اتارا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ جس جگہ پر اللہ کے انوار اترے، جس جگہ پر اللہ کی تجلیات اترے، جس جگہ پر اللہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرے، وہ جگہ مقدس جہاں اللہ کے انوار اترے، وہ جگہ مقدس جہاں اللہ کی تجلیات اتری، وہ جگہ مقدس کہ وہاں جوتے نہیں پہنے جاتے، وہاں جوتے اتار لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جہاں موسیٰ پر وحی اترے وہ وادی مقدس بن جاتی ہے، وہ مقام قرآن کے اندر ذکر ہو کر ہمارے لیے باعث تکریم، باعث توقیر بن جاتا ہے۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے انوار دکھایا جائے، ایک درخت کے اندر تجلی دکھائی جائے اور درخت کی زیارت کرائی جائے، وہاں موسیٰ کو کہا جاتا ہے ان جوتوں کو اتار دے۔ وہ رب ہے، چاہے تو اپنی انوار و تجلیات کا نزول درختوں پر نازل کر دے، اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو اپنی انوار و تجلیات کا نزول طور سینہ پر نازل کر دے، اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو اللہ اپنے انوار و تجلیات کا نزول صفا اور مروہ پہ ڈال دے، اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو اپنے انوار و تجلیات کا نزول کعبہ کے پتھروں پر نازل کر دے، اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو اپنے انوار و تجلیات کا نزول حجر اسود کے اوپر ڈال دے، اس کی مرضی ہے۔ یارو، پتھروں کے اوپر اللہ انوار و تجلیات کا نزول فرمائے تو پتھر مقدس بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا،
درختوں کے اوپر نازل فرمائے تو درخت مقدس بن جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے انوار و تجلیات کا نزول آمنہ کے لال کی ذات میں فرمایا، میرے محبوب جدھر جدھر سے بھی گزرتے رہے، غار ہرا میں گئے تو غار ہرا مقدس بن گئی، غار ثور میں گئے غار ثور مقدس بن گئی۔ میرے آقا نے اپنا سر انور ابو بکر کی گود میں رکھا، ابو بکر مقدس بن گیا۔ میرے آقا نے علی المرتضیٰ کی گود میں سر رکھا، علی المرتضیٰ مقدس بن گیا۔ خون محمد اگر حسین میں شامل ہو جائے تو حسین مقدس بن جاتا ہے، حسن میں شامل ہو جائے تو حسن مقدس بن جاتا ہے۔ ایسے ہی غوث الاعظم میں خون محمد شامل ہو جائے تو غوث الاعظم مقدس بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، جہاں نعرہ رسالت، شان اولیاء، علماء اہل سنت۔ تھک تو نہیں گئے؟ چلے بات کو ختم کرتے ہیں۔ صرف میں حوالے دیتا ہوں، باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا، صرف حوالے، کیونکہ وقت آپ کا زیادہ ہے۔ میں نے سنا تھا کہ 10:15 بجے محفل ختم ہے، لیکن ناراض نہ ہونا، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اللہ کے ولی سے جس نے بھی عداوت رکھی، من عاد لی ولیہ، کسی بھی درجے کا ولی ہو، کسی بھی درجے کا، جس نے بھی دشمنی رکھی، اللہ فرماندہ ہے فقد آذنتہ بالحرب۔ سنیے میری طرف توجہ کریں گے، فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جائیں بھی جیڑا بندہ بھی میرے ولی نال دشمنی کی تھی، میرے ولی نال عداوت رکھی، اللہ فرماتا ہے اگلی بات پہ توجہ میری طرف، فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے اس بندے نال جنگ میں کراں گا، میرا اعلان جنگ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ کہاں ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، بخاری شریف کی کتاب الرقاق، صفحہ نمبر 1185۔ جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ یاد رکھیں گے، 6502۔ کیا 6002 حدیث کا نمبر ہے۔ کہیں بھی کسی بھی موقع پر آپ سرچ کریں گے 6502، وہاں پر آ جائے گا حدیث مبارکہ۔ مکمل میں نہیں پڑھ رہا، ایک حصہ پڑھا۔ یار کہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو مانو، ان کو تسلیم کرو، لیکن وہ کون ہے؟ یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ ہم نے ولی پتہ ہے کس کو سمجھ رکھا ہے؟ ولی اسے سمجھ رکھا ہے جس کی اتنی اتنی لٹے، ڈاڈا انگوٹھیاں، دا دیوارہ غسل نہ کرے، منہ نہ دھوے، چٹو چٹ، گندا پیوڑ، اے دی پہنچی ہوئی ہستی ہے جی۔ کیا پہنچی ہوئی ہے جیڑا دوبارے نہیں دوندا، دوبارے نہیں دوندا بے، پہنچی ہوئی ہستی ہے، نہیں، وہ ولی نہیں ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ فراڈیا ہے۔ ایک عورت تھی بڈھی، بڈھا ان عورت نال کیا کرے، کیا کر سکتا ہے؟ صرف پوری دیوار گلا، تو میں نے پیاری لگ دی، سونی لگ دی، فلانا دیوڑا، کن کھا دی پہ، میں تو کہ کام دا ہی نہیں۔ اور بڈھی تنگ آ گئی، اے میں نو بس ہر ویلے چہتا پیتی پہ، نہ ٹر دے نہ بندے نہ کچھ، اور کیا جی ٹر پئی، وہ کہیں ڈس لیتا فلانے جاتے، بابا بیٹھے ہی اندے کو لگی جا، تیرا بڈھا گیا، چلو جی میں جاندی ہوں، ٹر پئی، اور بابے کے پاس پہنچی، بابا جی جو کچھ ہدیہ مانگو گے دوں گی، ایک تویز دے، میرا بڈھا جاوے، اتھو تو جاوے نا، دنیا تو جاوے، وہاں پہ واہ اے کوئی دے رہے، اسی بندے مارن واسطے ہی بیٹھے ہیں، استغفر اللہ۔ آج کل بابے دا یہی کام ہے نا، بندے مارن واسطے، اور چو جو لکھا پرچی دے لکھ دیتا، ہاں چمڑے چھپا، کیا کر جی، بڑی صندوق لہمی، سارا گھر دا سامان اس صندوق وچ، اور صندوق دے تھلے رکھ کے جنہ وزن زیادہ ہو سی انہ تیرا بڈھا جلدی جا سی، جلدی چلو جی۔ اور مئی بڈھی ہے کیا کرے، ترلا کیتا سارا کچھ، سارا گھر دا سامان صندوق میں، تویز جو تھا صندوق کے نیچے، بس نہ چلا ول خود ٹپ مار کے باندھے، ہوں تو وزن ود
ہوں تو وزن ود اڈو وزن ودھاوਣ دے چکر ہے بڈھا وہ ویسے ہی اللہ دے طرف قدرتی کمزور دن ب دن کمزور دلو خوش تویز کم کتی پہ تویز کم اچھا لگیا بابا بڑا چنگا ہے او کچھ نیوارا گزریاں بابا تک گیا بڑی خوش لیکن اور بابا مرا پہ کفن پاتی پہ ایڈے ایڈے ہن جھانجا پہ ہاں دھاڑ میرا سر دا تاج گیا میرا کون سہارا بن سی دیاں پر نہ دیتا پور ایو ہکو اے ٹور روے دھاڑ دھاڑ کرے لیکن دلوں ٹھنڈا ٹھار لیکن کچھ دیوارا گزریا نا اور پہلے دیہات ہوتا نا اب شہروں میں تندور بن گئے لوگ جاتے ہیں روٹی لگواتے ہیں اب تو مرد جا رہے ہیں پہلے دیہاتوں میں کسی گھر میں تندور ہوتا تھا ساری کیا ہو جاتی تھی بڑھیاں کٹھی کیا کرنے روٹی لاونی ہے کئی دنوں کے بعد روٹی لگانے کے لیے اس کے گھر میں عورتیں آ گئی روٹی لگا رہی ہیں خوش خوش ہوئے کہیں پوچھ لیا ہوں خوش ہی بڈھا ٹر گئے اون زبانوں کڈ لیا ودی ایویں نہ مردا اے پیر دا تویز ہے اون کم کیتے کیڑا پیر فلانا پیر اون تویز اے جا دیتے بڈھا میرا چٹو گیا اچھا پتہ کیا کہتے او معاف چکری ڈسی کہیں کھلا ڈسی بس ایویں سمجھ گئے والتا جنگل تیلی ہے اور جیویں باہر آئی روٹے دا تھال اتے شور مچائی آوے او دھاڑ وہ بڈھے کو ماری کھڑی ہے پیر کو تویز گھن کے جیڑی عورت آوے ہو کو حال جیڑی کو آوے ہو کو حال آخر کار وہ بڈھے دے رشتہ دار آ گئے وہ آ کے پوچھا کیویں مارے میں تو نہیں مارا تویز مارے پر نہیں تویز نہیں ماردا اللہ یتوفی الانفس حین موتها جن دی موت دا وقت آنے ماردا اللہ ہی ہے موت اللہ ہی عطا فرماتا گئے اللہ کی بارگاہ سے تقدیر آتی گئے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کٹھے ہو گئے سارے بڈھے دے رشتہ دار کیڑا پی رہی کیڑا تاڑی کری فلانا سوٹے چاہ کے پہنچ گئے پیر صاحب دا آستانہ ہے جھنڈے لگے کھڑے کٹھے اور پیر سے نٹھڑا سوٹے آندے پہن پیر سے ویسے للو لائی انجا لیلو مزید چھوٹے چاہ کے آگئے پیر صاحب تویز ایو جا دیتے ہوئے سارا بندہ گیا وہاں کہ کیا تویز دیتے اے بڈی کو ہاں دیتے بندہ ٹر گئے لیلو 300 ڈوئے وہاں کہ کیویں آخر پولیس آ گئی چاہتوں نے اوکو گل مکے نہ پیا پولیس چاہ کے تھانے لے گئی لمبا کیتا ہون پیر سی ستے پہ بچھے پہ 10 سن چایا لتر چھٹیا اور کیا لکھا ہوئی تویز دے نہیں بندے مرے نہیں